بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، سیرت پاک کا تعارف اس وقت مقصود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ مسلمانوں کی ایک ایسی ضرورت ہے جس سے کسی حال میں بے نیازی نہیں ہو سکتی، اور یہ بات ہر سمجھدار آدمی بخوبی سمجھ سکتا ہے، بلکہ مذہبی نقطۂ نظر سے، سماجی نقطۂ نظر سے، تمدنی اور قانونی نقطۂ نظر سے تو یہ بلا تفریق مذہب تمام ہی پوری دنیا کے علمی حلقوں کا یہ موضوع ہے۔ سیرت پر ہر زبان میں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان زبانوں میں اردو زبان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ اردو زبان میں بہت ساری کتابیں ایسی ہیں اور ان میں اس درجے کا علمی رنگ اور تحقیقات ہیں جس سے دوسری زبانوں میں لکھی گئی سیرت کی کتابوں کا دامن خالی ہے۔ ادب الاطفال کی بات کریں، سیرت پاک یہ جس کتاب کا تعارف اس وقت پیش نظر ہے وہ حضرت مولانا محمد اسلم صاحب قاسمی کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اسلم صاحب قاسمی یہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے صاحبزادے تھے، اور ان کی ولادت 3 جون 1938 کو ہوئی اور ان کی وفات 13 نومبر 2017 میں ہوئی۔ ان کی پوری تعلیم دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ انہوں نے 1957 میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ یہ حضرت مدنی کے آخری شاگرد تھے۔ 1969 میں یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے اور وہاں انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا اور دیگر عصری علوم میں مہارت پیدا کی۔ 1969 میں دارالعلوم میں ان کا تقرر ہوا تھا اور شروع میں کئی سالوں تک یہ صرف انتظامی شعبوں سے جڑے ہوئے تھے، برقیات، بجلی وغیرہ کا نظم اس طرح دیکھتے تھے۔ دارالعلوم کا 100 سالہ اجلاس جو بر صغیر کی تاریخ کا ایک انتہائی تاریخی اجلاس ہے، اس کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری مولانا محمد اسلم صاحب ہی نے قبول کی تھی، اور حیرت انگیز طور پر اس اجلاس کی جو کامیابی ہوئی اس میں اللہ کے فضل کے بعد ان کی خدمات کو بڑا دخل ہے۔ پھر دارالعلوم وقف دیوبند، دارالعلوم میں اختلاف ہوا تھا اور دارالعلوم وقف دیوبند وجود میں آیا، تو شروع ہی سے یہ درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے اور مختلف کتابوں کے ساتھ حدیث کی کتابیں پڑھائیں۔ 2008 میں جب حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد یہ صدر المدرسین بنائے گئے اور شیخ الحدیث بھی رہیں اور آخر تک اس عہدے پر قائم رہے۔ حضرت کا جو خصوصی موضوع تھا وہ سیرت تھا۔ سیرت النبی حضرت مولانا اسلم صاحب کا انتہائی دلچسپ موضوع تھا۔ وہ اعلیٰ درجے کے خطیب بھی تھے اور ان کے خطبات میں بھی سیرت ہی کا موضوع سب سے زیادہ حاوی رہتا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں 12 ربیع الاول کو ان کی کئی خطبات ہوئیں، شرکاء ان تقریروں کا آخر تک تعریف کرتے رہے کہ بھئی وہ ایک اعلیٰ درجے کی تقریر تھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر کے سیرت کی کتاب لکھی جو پہلے قسط وار
شائع ہوئی تھی، بعد میں سیرت پاک کے نام سے وہ شائع ہوئی۔ وہ ان کی اتنی معرکۃ الآراء کتاب ہے کہ اردو میں اس جیسی کتابیں نہیں ہیں۔ بچوں کے لیے سیرت پر جو کتاب لکھی گئی ہیں ان میں سب سے اہم کتاب رحمت عالم کو کہا جا سکتا ہے کہ بچوں کے نفسیات کو سامنے رکھ کر لکھی، لیکن حضرت مولانا اسلم صاحب نے بچوں ہی کی نفسیات کو سامنے رکھ کر کے سیرت کے واقعات کو ذرا تفصیل سے لکھا، اور اس میں دعوتی رنگ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ایسے دلچسپ اسلوب میں بیان کیا جو بچوں کے لیے جن کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس کتاب سے واقفیت مجھے بھی نہیں تھی پہلے، لیکن جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو مجھے حیرت انگیز طور پر خوشی ہوئی کہ بچوں کی نفسیات کا اس درجہ خیال، تعبیرات کا انتخاب اور الفاظ کا انتخاب، واقعات کو بیان کرنے کا سلیقہ اتنا دلچسپ ہے کہ وہ کتاب داخل نصاب بنانے کے لائق ہے۔ اور معلوم ہوا کہ دیوبند کے علمی گھرانوں میں بچوں کو وہ کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے، اور کئی اداروں میں وہ کتاب داخل نصاب بھی ہے، جیسا کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے۔ اپنی کتاب کے بارے میں مولانا فرماتے ہیں کہ سیرت کے موضوع پر اردو میں بہت سی ایسی کتابیں موجود ہیں جو بچوں کے لیے ترتیب دی گئی ہیں، اور وہ اپنی اپنی جگہ نہایت پر افادہ ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اردو لٹریچر میں مستقبل کے ان مسلم مفکروں اور عالموں، سیاستدانوں اور سائنسدانوں کے لیے، مستقبل کے مفکروں یعنی بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و مقدس حیات پر کوئی ایسی تالیف نہیں ہے جس سے وہ بچے آپ علیہ السلام کی حیات پاک کے دینی و تبلیغی، عباداتی و اخلاقی، سیاسی و سماجی، خانگی اور بیرونی گوشوں سے تفصیل کے ساتھ متعارف ہو سکے، اور اس کا مطالعہ نفسیاتی پہلوؤں سے ان کے ذہن و قلب کو اتنا متاثر کر دے کہ آئندہ ان کی ذمہ دارانہ زندگیوں میں وہ تفصیلی نقش ان کے اخلاق و کردار اور رفتار و گفتار کے لیے ایک بہترین معلم اور رہنما ثابت ہو سکے۔ تو اس میں کئی چیزیں ہیں سامنے، اس کتاب کی عبارتوں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہیں تو بچوں کے لیے لکھی گئیں، مگر انہوں نے ذرا تفصیل پیش نظر رکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، طرز حیات کو ایسے معقول انداز میں پیش کیا ہے کہ ان کو سمجھنے کے بعد بچوں کے دل پر ایک گہرا نقش قائم ہوتا ہے۔ کتاب سے ایک میں مثال کے طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے بارے میں مولانا لکھتے ہیں، اس کی چند سطر میں پڑھتا ہوں۔ جناب عبداللہ کی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے قریش کا ہر گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا، مگر خدائے پاک جناب عبداللہ کی دلہن منتخب فرما چکا تھا جو سارے مکے میں اپنے حسن اور شرافت میں ایک ہی ایک تھیں، اس لیے کہ ان ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ایک ایسی مقدس ہستی آنے والی تھی جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ سارا عالم پیدا فرمایا ہے۔ عبد المطلب نے ابھی تک کہیں جناب عبداللہ کا رشتہ منظور نہیں کیا تھا۔ اسی زمانے میں انہیں یمن کا سفر پیش آیا۔ عبد المطلب یمن میں جس آدمی کے یہاں ٹھہرے وہ یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا۔ ایک دن وہ عبد المطلب سے کہنے لگے، اے ابن ہاشم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بدن کا کچھ حصہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب کو بہت تعجب ہوا، مگر انہوں نے اجازت دے دی۔ اب اس یہودی نے ان کا بدن ٹٹولنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے جب اس کی نظر ناک پر پڑی تو اس نے جلدی سے دونوں نتنے دیکھے اور پکار اٹھا، مبارک ہو تمہیں اے ابن ہاشم، ایک طرف سے نبوت کا پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف سے سلطنت اور بادشاہت کا۔ پھر اس نے کہا، آپ بنی زہرہ کے خاندان میں شادی بیاہ کا رشتہ پیدا کیجئے، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتہ کرنے میں نبوت کے آثار ملتے ہیں۔ یہ دیکھیے بچوں کے لیے لکھا جا رہا ہے، مگر حضرت آپ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے تذکرے میں جو تفصیلات یہاں پر ہیں کہ عبد المطلب کو
جو ہے ایک راہب نے یہ کہا تھا، ظاہر ہے یہ بڑی کتاب کا موضوع ہے، بڑی کتابوں میں یہ ملتا ہے، لیکن انہوں نے بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر کے آسان اسلوب میں بڑی بات کو بھی ڈھال دیا ہے۔ تو ایک طرح سے سیرت پاک جو مولانا محمد اسلم صاحب کی کتاب ہے، یہ یعنی بچوں کے لیے لکھی گئی سیرت پر ایک تفصیلی کتاب ہے۔ اور چونکہ حضرت مولانا اسلم صاحب کا موضوع سیرت پاک تھا اور انہیں سیرت حلبیہ، مشہور کتاب عربی میں سیرت حلبیہ 3 جلدوں میں، اس کا بہت ہی آسان اور سلیس زبان میں ترجمہ انہوں نے کیا، اردو میں جو 6 جلدوں میں آج چھپ رہی ہے، اور دیگر مصادر سیرت پر ان کی نگاہ بڑی گہری تھی، اس لیے وہ تفصیلی طور پر بچوں کے لیے سیرت لکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح سے بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر کے تفصیلی سیرت کی کوئی دوسری نظیر ہمیں اردو کے ذخیرے میں نہیں ملتی ہے، یا کم سے کم اس درجے کی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے نسل نو کو سیرت پاک کے مطالعے میں سیرت پڑھاتے ہوئے ہم اگر اس کتاب سے اور اس کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے اور ہمیں اپنی نسل نو کو سیرت پاک، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف کرانے کی توفیق مل سکے، اور اس طرح سے ہم ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نقش قائم کر سکیں کہ کوئی دشمن کی کوئی سازش ان کے قدموں کو نہیں ڈگمگا سکے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو بلا شبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری کا ایک ادنا تقاضا ہوگا اور نسل نو پر ایک عظیم احسان بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔